بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بولو جیسا آدمی جب 16 سینچری کے قریب یہاں سے گزرا تو اس نے کہا بھائی انڈیا میں اتنا سونا ہے، ظاہر مشترکہ انڈیا جس میں آج کل 7 ملک تقریباً شمار ہوتے ہیں، اس نے کہا اتنا سونا ہے، پوری دنیا میں اتنا سونا نہیں ہوگا، اتنا سونا یہاں کیسے جمع ہو گیا تھا، کیا وجہ تھی یہاں کی؟ شاید کبھی اس کے اوپر آپ نے بھی کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھی ہوں، ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں، شاید ایک وجہ کہہ سکتے ہیں یہاں کا انوائرمنٹ، یہاں کی واٹر ریسورسز۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا نظام واقعاً بہت عجیب، سادہ لیکن بڑا ہی عجیب نظام ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا واٹر ریسورس جہاں پہ ریزروائر ہے پانی کا، وہ زمین کے اوپر نہیں ہے، وہ پہاڑوں کے اوپر ہے، اس کو آپ ہمالیہ کہتے ہیں۔ یہاں برف جمع ہوئی بھی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا واٹر کا ریزروائر ہے، اور یہ ریزروائر تقریباً 3 ارب انسانوں کو پانی دے رہا ہے، 3 ارب انسانوں کو، اور اس کا پانی دینے کا انداز بڑا عجیب ہے۔ نہ صرف یہ ریزروائر ہے بلکہ اللہ کی طرف سے فلٹر پلانٹ بھی ہے، یعنی گندا پانی اٹھتا ہے، ہوا میں جاتا ہے، صاف ستھرا بنتا ہے، جمع کر پہاڑ کے اوپر ریزرو کر دیا جاتا ہے، پھر قطرہ قطرہ پگھل کر لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں زمین بہت زرخیز ہے۔ انسان کہاں بستے ہیں؟ انسانوں کی بستیاں دنیا میں جہاں بنی ہیں تاریخی اعتبار سے سب دریاؤں کے کنارے بنی ہیں، میٹھے پانی کے ساتھ۔ سمندروں کے کناروں پہ بستیاں نہیں بسی ہیں، دریاؤں کے کناروں پہ بستیاں بستی ہیں، کیونکہ میٹھا پانی ہوتا ہے وہاں پہ۔ دریائے نیل لے لو، دریائے سندھ لے لو، یا وہاں امیزون لے لو، جہاں کہیں لے لو، دریاؤں کے کناروں پہ بستیاں بستی ہیں۔ خدا متعال نے یہاں آبادی رکھی ہے، یہاں پانی رکھا ہے، یہاں زمین کو زرخیز رکھا ہے، یہاں پر وہ ہوا ہوتی ہے جو 12 مہینے فصل اگا سکتی ہے۔ آپ نارتھ میں چلے جائیں، یخ سے مر جائیں گے، 6 مہینے 8 مہینے تو ان کی پورٹس بھی فریز رہتی ہیں، اتنی سخت سردی ہے۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں کراچی دیکھیں، مجھے لگتا ہے جیسے کراچی میں کبھی خزاں آتی نہیں ہے، آتی ہے تو بڑی ہلکی سی آتی ہے، پھر پتے دوبارہ سرسبز ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا نظام ہے یہاں پر۔ یہاں زراعت بہت مضبوط تھی، یہاں وہ پودے اگتے تھے جو دنیا میں کم اگتے تھے، جن کو مسالے جات کہتے ہیں۔ یہ مسالے جات پوری دنیا میں جاتے تھے جو نہیں اگ سکتے تھے وہاں پہ۔ یہ تجارت ہندوستان کی مشہور تجارت تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، پوری دنیا کا پیسہ یہاں پہ جمع ہوتا تھا۔ جب انگریز آئے تو نہ یہ قوم پیسے کے اعتبار سے غریب تھی، ثقافتی اعتبار سے، اسکلز کے اعتبار سے کس جگہ کے اوپر تھے؟ اس جگہ کے اوپر تھے کہ 400 سال پہلے لاہور، پشاور، دہلی سے پشاور تک کے لیے روڈ بنا چکے تھے، 400 سال پہلے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہاں تھے۔ جو مانیومنٹس اس زمانے میں بنائے کنسٹرکشن کے اندر، آج تک دنیا کے اندر بے مثال ہے۔ ایسی ایک قوم کے اوپر انگریز حکومت کرنے آئے تھے، کتنی تعداد میں تھے؟ زیادہ سے زیادہ پیک ٹائم میں 25,000۔ کتنے لوگوں پہ حکومت کی؟ تقریباً 25 کروڑ کے اوپر۔ یہ کیسے کی؟ ان کا ایک ہی حال ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا فرعون کے لیے فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کو تحقیر کی، انہیں ذلیل کیا، اس کے بعد اس نے فرعون کی اطاعت کی۔ آپ کسی قوم کے حوصلے کو پست کر دیں، اس کے اعتماد کو ختم کر دیں، قوم ختم ہو جائے گی۔ کم ہوگی تب بھی اطاعت کرے گی، انبیاء کی اولاد ہوگی تب بھی اطاعت کرے گی، چونکہ اپنے فخر کو کھو بیٹھی تھی، اپنے اعتماد کو کھو بیٹھی تھی۔ ہندوستان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پیسے کے اعتبار سے بھی اچھے تھے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اچھے تھے، ملک بھی بڑا تھا۔ انگلینڈ کتنا ہے ہندوستان کے مقابلے میں؟ ایک جزیرہ بھی نہیں ہندوستان کا، ایک جزیرے کی مانند ہے، تھوڑی ہے۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، تو کیوں انہوں نے ان کی پیروی کی؟ کیونکہ اپنا اعتماد کھو بیٹھے تھے، ذلیل ہو گئے تھے، تحقیر ہو گئی تھی ان کی۔ ہم لوگ کے ساتھ یہ لوگ یہی کر رہے ہیں۔